بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل آپ سے بات شروع ہوئی تھی آدم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں جی اور میری نیت یہ ہے کہ اس قصے کو ایک طرح سے تو مکمل کر لیں انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیات کے حساب سے، لیکن اس میں ایک تفصیل جس کا میں نے پہلے آپ سے کل بس اشارے میں ذکر کیا تھا، آپ نے بعد میں مجھ سے سوال بھی پوچھے تھے کہ یہ ہم سب وہاں موجود تھے، اس سے تو بڑے سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور میری نیت یہی ہے کہ سوال پیدا ہوں اور جیسے جیسے ہم ان آیات سے گزر رہے ہیں انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تفصیل جس کا عام طور پہ اس پہ اتنا زور نہیں دیا گیا، اور میں جب کہتا ہوں زور نہیں دیا گیا تو میں کسی عالم پہ یا مفسر پہ تنقید نہیں کر رہا، ان کے یہاں تو لکھی گئی ہیں یہ باتیں، لیکن ہمارے عام ہم نے جب یہ کہانی سنی ہے بچپن میں بھی یا خطبوں میں یا بچوں کی کتابوں میں، تو اس میں چیزوں کچھ ڈیٹیلز ہیں جن پہ کوئی ایک فوکس نہیں دیا گیا، اور وہ میرے نزدیک ڈیٹیلز وہ بہت ضروری ہیں۔ تو جیسے ایک ڈیٹیل یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام بنائے نہیں گئے تھے، ابھی ان کی خلقت نہیں کی گئی تھی، اور اس وقت صرف فرشتے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جن بھی تھے، اور اس میں ابلیس بھی تھا، لیکن وہ ابھی اس پر لعنت نہیں کی گئی تھی، وہ شیطان نہیں تھا، وہ شاید اس کا نام بھی ابھی ابلیس نہیں تھا، اس کا جو بھی نام ہوگا وہ ہوگا، اور اس کا درجہ بہت اعلیٰ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا، اور اس اعلان کا ذکر 2 دفعہ قرآن میں ہے، تو سورۃ الحجر میں ہے، سورۃ صاد میں ہے، تقریباً ایک ہی الفاظ ہیں۔ الفاظ یہ ہیں اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں مٹی سے یا کیچڑ سے، طین کو گیلی مٹی کو بھی طین کہتے ہیں، تو کیچڑ سے میں ایک بشر یعنی انسان جس کی کھال دکھتی ہے، بشر لفظ استعمال ہوتا ہے بشر سے، بشر کھال کو کہتے ہیں عربی، تو جو جانور جس کے فر زیادہ ہوتے ہیں نا، بال زیادہ ہوتے ہیں، اس کی کھال نظر نہیں آتی، تو میں ایسا انسان بنانے والا ہوں، ایسی مخلوق بناؤں جس کی کھال نظر آتی ہے، بشر من طین، مٹی سے بنا ہوا، ابھی بنایا نہیں ہے، میں بنانے لگا ہوں، خالق البشر من طین فاذا سویتہ، اور جب میں اس کی تسویہ کر لوں، تسویہ کہتے ہیں اس کو سیدھا بالکل پرفیکٹ بنا دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس کے اندر اپنی روح کو بھی پھونک دوں، اپنی بنائی ہوئی روح کو پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، پھر اس کے سامنے سجدہ کر دیں۔ تو یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ ابھی بنایا بھی نہیں گیا انسان، لیکن اللہ نے کہا مٹی سے بنانے والا ہوں، اور اس کو میں بہت پرفیکٹ بناؤں گا، اس کو بالکل بیلنس بناؤں گا، اور بیلنس کی کلرز اس پہ ایک سیکنڈ میں واپس آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ جب یہ بن چکا ہوگا پھر میں اس پہ اپنی روح ڈالوں گا، تیسری چیز، تو مٹی، پھر بیلنس، اور پھر روح، 3 چیزیں، اور پھر 3 چیزوں کے بعد کہا کہ جب یہ مکمل ہو جائے پروجیکٹ تو تم نے سجدہ کرنا ہے، تم سب نے۔ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ نے انسان جو ہے وہ ابلیس کو بنایا، اور کیا میں آدم علیہ السلام کو بنایا، ایک دفعہ بن گئے تو پھر فوراً انہوں نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو اس وقت وہ پکڑ میں آ کے اس نے کہا میں نہیں کرنے لگا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کو جب وہ بن گئے تھے اور پھر وہ جو حکم آیا تھا وہ تکرار تھا حکم کا، وہ دوبارہ کیا گیا تھا، یہ حکم بہت پہلے دیا جا چکا تھا، یعنی ان کے بننے سے پہلے بھی، اور بنانے سے پہلے اس حکم کی وجہ بھی بتا دی گئی تھی۔ اصل میں سجدے کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو معجزے ہوتے ہیں نا، جو بہت بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی شان کی کوئی نشانی ہوتی ہے، اس کے سامنے انسان یا انسان کی مخلوق سجدہ کر دیتی ہے، اس کو دیکھ کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ جب جو جادوگر تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کو سانپ بنتے دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، تو وہ فوراً ہی سجدے میں گر گئے اس وقت۔ اسی طرح سیرت میں ہے کہ کبھی قرآن کی ایسی آیات ہوتی تھیں کہ یہاں تک کہ قریش جو اسلام کے دشمن تھے وہ بھی آیت سن کے وہ خود ہی سجدے میں گر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے انسان سجدے میں گر جاتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی عظیم مخلوق بنانے والا ہے کہ اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتوں کو سجدہ کرنا ہی پڑے گا، یعنی سجدہ صرف آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے نہیں ہے، اس بات کے اعتراف کی طرف ہے، اس کو ایکنالج کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین مخلوق بنائی۔ جس طرح ہمیں بھی ہوتا ہے نا، کوئی ہمارے یہاں تو مذاق بن گیا، کوئی اگر پاکستانی کو مشکل سے کوئی چیمپئن شپ کا میچ جیت جائے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی ہوا، ورنہ تو نہیں جیتنا تھا، رائٹ؟ the idea is the same، رائٹ؟ کہ کوئی عظیم چیز ہو تو سجدے میں گرنا ہوگا۔ اب وہ انسان عظیم کیوں ہے، اس میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا فرشتوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ عظیم ترین مخلوق کیوں، اور ان تینوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تھی کہ میں مٹی سے بنا رہا ہوں، اور پھر مٹی سے تو
قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مٹی سے پرندہ بنائیں گے اور اس میں پھونکیں گے تو اللہ کی رضا سے وہ ایک زندہ پرندہ بن جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ اسی مٹی سے, اسی آرگینک میٹر سے سارے جانور بنے ہیں, سارے کیڑے مکوڑے بنے ہیں, ساری مٹی کی ہی پیداوار ہیں. تو ہم میں ایک جانور کا ایلیمنٹ بھی ہے. ہمارے اندر جو آرگنز ہیں جیسے ہڈیاں ہیں, آئیز ہیں, برین وغیرہ ہے, ان کے کتنے سارے فنکشنز اینیمل کینگڈم کی طرح ہیں. یہاں تک کہ بایولوجی وغیرہ میں یا میڈیکل اسکول میں شروع میں ڈائسیکشن اور سسٹمز دکھانے کے لیے جانوروں کی ڈائسیکشن کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سسٹمز میں بہت مشابہت ہے, رائٹ. تو وہ 3 والا ایسا تو وہ پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا, پہلے بھی تھا اس دنیا میں, لیکن ایک نئی چیز ایڈ کی گئی, سویتو, اس کو میں نے بیلنس بنا دیا. تسویہ کہتے ہیں 2 چیزوں کو برابر کرنا, اور یہ بہت گہری بات کی گئی ہے اللہ کی طرف سے. ایک تو ہے کہ ہم افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم, کہ ہم کھڑے ہو کر بیلنس ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. جانور جھکے ہوتے ہیں, 4 پر ہوتے ہیں, ہم کھڑے ہو سکتے ہیں, ہماری چال میں بھی بیلنس ہے. لیکن ہماری ہر چیز میں بیلنس ہے. جیسے جانور کو بھوک لگتی ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ لپک کے کھا لیتا ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کھانے والا ہے کہ نہیں ہے, ابھی صحیح وقت ہے کھانے کا کہ نہیں ہے, کھانا کیسے کھانا چاہیے. یعنی ہم ہمارے اندر ایک امپلس ہے, ایک خواہش آتی ہے, جیسے جانور کے اندر بھی آتی ہے, ایک حص آتی ہے, لیکن ہم اس کو بیلنس کر لیتے ہیں کنٹرول کے ساتھ. ہمارے اندر ایک ایموشنل بیلنس ہے. ہمارے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ گھر اچھا لگ گیا اس میں گھس جاؤ, نہیں, اس کو کمائی کرو, خریدو, پھر اس کے اندر داخل ہو. جانور کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سوراخ ملے گا, اس میں گھس جائے گا, رائٹ. تو ہمارے اندر یہ کنٹرولز جو ہیں یہ ہمیں بیلنس رکھتے ہیں. اسی طرح ہمیں بیلنس کیا گیا ہے, ایک طرف غصہ, ایک طرف صبر, ایک طرف اداسی, ایک طرف خوشی. یعنی ہمیں بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک بیلنس بنایا ہے. اور اس بات میں, اس چھوٹے سے لفظ میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں بیلنس کرنے کی صلاحیت ہے. یعنی تصویہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے, جیسے انسان کے, میں نے کل ہم نے نیگیٹو سوچ کے بارے میں بات کی تھی کہ مجھے یہ خیال آتے ہی رہتے ہیں, برے خیال آتے ہی رہتے ہیں. انسان بھول جاتا ہے کہ یہ جو دماغ ہے یہ ایک مسل ہے, یہ ایک ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے, اور یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. جیسے آپ کے ہاتھ آپ کے کنٹرول میں, آپ کی آنکھیں آپ کے کنٹرول میں. یہ آپ کو کنٹرول نہیں کرتا, آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ آپ کو بیلنس نہیں کرتا, آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے. کس چیز کی طرف سوچنا ہے, کس چیز کی سوچ سے اپنے آپ کو روکنا ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن انسان یہ چیز بھول جاتا ہے, شیطان اس کو بھلوا دیتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتا. جس طرح ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں کپڑے پہنتے وقت, کھڑے ہوتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, ہر چیز میں ہم کنٹرول ہی کرتے ہیں نا. اور وہ دماغ ہی استعمال کر کے کنٹرول کرتے ہیں. یہی دماغ استعمال ہو رہا ہے اپنی سوچ کو اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے, رائٹ. اسی طرح اپنی زبان ہے, اچھا مجھے نہیں پتا میرے منہ سے جو بات نکل آتی ہے, نکل نہیں آتی, ہمیں بیلنس دیا گیا ہے. تو یہ بیلنس اتنی عظیم خصوصیت ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں, پاپا کوئی بات نہیں, my dad's on a phone call, but anyway, so it's okay. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں جو بیلنس دیا ہے اس سے ہمیں اپنے اندر کنٹرول ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ فرشتوں سے کہا گیا ہے کہ یہ بیلنس پہلے کبھی کسی کو اس طرح کا نہیں دیا گیا. فرشتوں کو اصل میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی حکم کی فرما برداری کے لیے, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, کو جو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. ہمیں آپشن دی گئی ہے, ہمیں ہر چیز میں چوائس دی گئی ہے. وہ بات کی بات آئے گی, لیکن اس چوائس میں بھی آپ کو ہمیشہ بیلنس کرنا پڑتا ہے نا, کروں یا نہ کروں, کہوں یا نہ کہوں, سوچوں یا نہ سوچوں. تو یہ بیلنس کی ایک عظیم خصوصیت ہے جو انسان کو دی گئی. اس کے بعد تیسری بات, ایک روحانی قوت جو کبھی پہلے کسی کو اس طرح کی نہیں دی گئی. وہ کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, میں اس سے اپنی روح میں سے ایک خاص, اپنی روح کا مراد ہے کہ میری ایک خاص مخلوق ہے جس کی نسبت میری طرف ہے اور اس کی اٹیچمنٹ میرے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تو ڈال دیا, لیکن ہمارا ان کے ساتھ ایک اندیکھا کنیکشن ہے ہمیشہ کے لیے, وہ ہماری روح ہے. تو وہ بھی نور, اس کو بھی نور کے حساب سے بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں ایکچولی اس کی طرف, نور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور سورۃ النور میں, آیت النور میں بھی روح کی طرف نور سے اشارہ کیا گیا. تو قرآن بھی نور ہے, اللہ تعالیٰ بھی نور ہے, اور ہمارے اندر کی روح بھی نور ہے. تو وہ ایک کنیکشن بن گیا ہمارے ساتھ. تو یہ لوگ, کبھی انسان سمجھتا نا کہ میرا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں رہا, یا میں دور ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ سے. آپ کے اندر روح ہے, آپ ہمیشہ کنیکٹڈ ہیں. آپ کو اس کا احساس نہیں رہا,
آپ کے جذبات اس کو کور کر رہے ہیں لیکن کنیکشن رہے گا. اس کنیکشن کو آپ اکنالج کر لیں, وہ دوبارہ اسٹرانگ ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دی. یہ بہت 3 عظیم چیزوں کا بیلنس انسان کو دیا گیا ہے کہ جانور جیسی اس کی مخلوق ہے, مٹی ہے, خون ہے, ہڈیاں ہیں, اس کے ساتھ بیلنس ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا, اور ساتھ میں ایک خاص روح بھی دی گئی. یہ 3 چیزیں ہیں. جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا اور آخر کا سب سے اس کا کلائمیکس کیا, میں اپنی روح میں سے اس میں ڈالوں گا, اپنی بنائی ہوئی خاص روح کو. پھر اس کے بعد تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا, ایکنالج کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, رائٹ, اشرف المخلوقات. ابلیس کو اس بات کا 100% علم ہے, جس طرح ملائکہ کو ہے, کہ یہ 3 چیزوں کا بنا ہوا ہے. اس میں 3 خصوصیات ہیں جو اس کو عظیم بناتی ہیں. اب آپ کو قصہ یاد ہوگا کہ جب اس نے انکار کیا تو اس نے کس بات پہ تنقید کی, کیا کہا, مٹی سے بنا ہے. مٹی سے بنا ہے, میں کیوں کروں, مجھے آگ سے بنایا, ایسے مٹی سے بنایا. اب جب اس نے مٹی کا ذکر کیا تو 2 باتیں چھوڑ کے ذکر کیا, روح کا ذکر نہیں کیا, تسبیح کا ذکر نہیں کیا. اب یہ ہو سکتا ہے اگر انسان کے دماغ میں آئے, کوئی سوچے کہ نہیں ان چیزوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کو اس کا علم نہیں تھا. لیکن قرآن نے تو صاف بتا دیا کہ پوری سب کی اناؤنسمنٹ ہے, سب کے سامنے اناؤنسمنٹ ہے کہ میں بنانے والا ہوں اور تم سب کو سجدہ کرنا ہوگا, رائٹ. تو یہاں پر ایک بہت اہم بات ہمیں ابلیس کے بارے میں سیکھنے کو ملی. وہ یہ ہے کہ ابلیس جب اس کے سامنے ایک ایسی حقیقت ہو جس کو وہ قبول نہیں کرنا چاہتا, بات 3 باتوں پر حقیقت مبنی ہے, اس نے ایک ہی بات دیکھنی ہے. جانوروں کی طرح اس میں کیا فرق ہے, صرف سجدے کا مسئلہ تھا کہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا. سجدے کی بات تو بعد میں آئے گی. سجدہ کیوں نہیں کرنا, اس کے دماغ میں سجدہ کیوں نہیں کرنا, اس کی لاجک کیا تھی. لاجک یہ تھی کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے, مٹی کے تو جانور بھی بنے ہیں, ان میں کیا خاص بات ہے. لیکن اس نے جان بوجھ کر 2 حقیقتوں کو اگنور کیا, جیسے اس کے سامنے وہ حقیقتیں ہیں ہی نہیں, رائٹ. اسے سائیکالوجی میں سے کہتے ہیں کاگنیٹیو ڈسوننس, اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے, کہ آپ کے سامنے ایک ریالٹی ہے, اس ریالٹی کے کچھ حصے ہیں, جیسے موسم بھی ہے اور فائنینشیل سچویشن بھی ہے, پولیٹیکل سچویشن بھی ہے, مختلف ایسپیکٹس ہوتے ہیں ریالٹی کے نا. انسان کہتا ہے کہ نہیں, میں باقی چیزوں سے اپنے آپ کو بلائنڈ کر رہا ہوں, ان کے بارے میں نے سوچنا ہی نہیں ہے, ایک چیز پہ میں اپنی نظر رکھنی ہے, کیونکہ اس پہ نظر رکھوں گا تو میری تنقید جو ہے وہ جائز معلوم ہوگی, اور جو باقی حقیقتیں ہیں جن کو اگر میں سوچوں تو میری اپنی سوچ بدل جائے گی, ان کو میں نے اگنور ہی کرنا جیسے وہ ہیں ہی نہیں, رائٹ. تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ ابلیس کے وسوسے میں آ کے, ابلیس جو حرکتیں خود کر رہا تھا نا, وہ چاہتا ہے انسان بھی وہی حرکتیں کرے. تو ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم جب ہمارے سامنے کوئی ایسی حقیقت ہے جسے ہم قبول نہیں کرنا چاہتے, تو اس میں سے ایک چیز پکڑ لو جس سے اپنی غلط رائے ثابت ہوتی ہے, اور جو باقی اسی حقیقت میں جو اور چیزیں ہیں جس سے اپنی غلط رائے صحیح ہو سکتی ہے, ان کو بس اگنور کر دو, جس سے اس کی سنت ہے, یہ ابلیس کی سنت ہے. اور ابلیس کو پڑھنا قرآن میں بہت ضروری ہے کہ جو بیہیویئر اس کا ہوتا ہے وہی بیہیویئر وہ ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے. تو یہاں آپ آگے جلدی سے چلتے ہیں. جب کہا گیا سب سے کہ اب فائنلی سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اناؤنسمنٹ بنائی کہ میں مٹی سے بنانے والا ہوں, اور اس میں یہ بیلنس ڈالوں گا, اور پھر اس میں یہ روح ڈالوں گا. سورۃ البقرہ میں نے ذکر کیا تھا نا, بقرہ میں بھی اس کہانی کا ذکر ہے, اس قصے کا ذکر ہے. وہاں بنانے سے پہلے فرشتوں نے تنقید کی. فرشتے کہتے ہیں تو خون بہائے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ ڈالنے والا ہوں, قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, وہ فرشتے کہنے لگے کہ آپ اس زمین میں ایسی مخلوق ڈالیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا, یہاں خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تو ہیں تسبیح کرنے والے, ہم تو آپ کی تقدیس یعنی آپ کو مقدس ماننے والے ہم ہیں, تو اس کی کیا ضرورت ہے. تو عجیب لگتا ہے کہنے میں, لیکن ابلیس نے بعد میں جا کے کمپلینٹ کی نا کہ اس میں کیا خاص بات ہے. لیکن قرآن تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شروع میں تو فرشتوں نے بھی یہی بات کی تھی.
फरिश्तों ने भी कहा कि ये इसमें क्या खास बात है, ये तो सजदे के लायक है, तो फसाद फैलाएगा, वो उस बात की तरफ बकरा में इशारा है। तो ये मेरी नीयत ये है कि इन चीज़ों के बारे में मैं आपके जहन में सवाल डालूं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन गिरों को मैं खोलूं इंशाअल्लाह। तो मैं आज उसका जवाब नहीं देने लगा अभी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सोच में घूमे सारे, मामा आप भी और सारे हाँ, भी, मैं भी सोच में हूँ। कि मैं समझती हूँ कि फरिश्तों का तो मकसद है कि बस अल्लाह ताला की हमदो सना करें, उनको क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली, और उन्होंने पूछा उन्होंने कि ये पूछा। क्या होने लगा है। तो हम समझते हैं कि इब्लीस ने क्वेश्चन किया है ना, लेकिन इब्लीस के क्वेश्चन से पहले तो फरिश्तों ने भी क्वेश्चन किया, वो भी बनाने से पहले। तो अब अजीब चीज ये निकलती है कि इब्लीस में और फरिश्तों में कोई चीज तो कॉमन है, सवाल तो दोनों ने पूछा है या इशू तो दोनों ने रेज किया है, लेकिन फिर उनमें फर्क क्या है, और फिर अल्लाह ताला ने उसको एड्रेस कैसे किया। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इन सवालों के जवाब सामने आते जाएंगे इंशाल्लाह बात क्लियर होती चली जाएगी, और जो अहम सवाल जो पूछा गया था उसका जवाब वाज़ेह होता चला जाएगा। अभी उसका जवाब नहीं मिला, उसके जवाब की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन वो जवाब मेरे नज़दीक इतना, वो सवाल इतना अहम है, उसका जवाब इतना अहम है कि उसमें थोड़ा टाइम लगा के अगर समझा जाए तो बेहतर है। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बारकल्लाहु ली व लकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।